السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میں ایک تو یہ اس گھر کو دیکھ کے بہت تبدیلیاں، بہت پہلے اس گھر میں آیا تھے تب تو بالکل ہی بدل گیا، مطلب گھر میں تو بنیادی طور سے تبدیلی آ ہی گئی. خاص صاحب ایک چیز، آپ کی پوری زندگی ایسے گزری ہے، ایچ ایس ایم سے اٹھے، آپ وہاں چلے گئے، کاؤنٹی کھیلا، وہاں پڑھے، پھر اس کے بعد ایک سٹار بن گئے تھے. آپ زندگی کے ان سارے معاملات سے اس طرح نہیں گزرے کہ آپ نے انکم ٹیکس افسر کو رشوت دی ہو، یا آپ نے اپنی فیکٹری بچانے کے لیے کی ہو، یا آپ نے اپنا سینما بحال کرنے کے لیے کام کیا ہو. بالکل مختلف. جس وقت آپ اقتدار میں آئے تو آپ کو کیسا لگا یہ اسٹیٹس کو کے لوگ، یہ جو بیوروکریسی آپ کے سامنے تھی، حیران کن، جو اینٹی تبدیلی تھے؟ دیکھیں، اور یہ سب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری جو زندگی کی مختلف پہلو تھے نا، وہ کبھی کسی نے اس طرح کی زندگی گزاری نہیں ہے. یعنی سپورٹس میں جو اتنی اس سٹیج پہ جدھر میں پہنچ گیا تھا، تو آپ کو اس کے بعد کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی میں رہتے ہیں، آپ کامنٹری کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے لیے بنانے میں وہ بہت اور اسکل سیٹس چاہیے تھے، پیسہ اکٹھا کرنا، فنڈ ریزنگ. ہم نے ایجاد کی پاکستان میں، پہلے تو اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. وہ کیا، پھر وہ ایک ادارہ کھڑا کیا جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا شوکت خانم ہاسپٹل. اور میرا 3 دفعہ تو میرا اپنا علاج ہوا ہے، اور میں نے اللہ سے خاص اس کا شکر کیا کہ اگر اس طرح کا ہاسپٹل ہے جدھر مجھے پورا اعتماد تھا کہ علاج ٹھیک ہوگا. اور پھر سیاست وہ کی جو کسی نے یہاں کی نہیں ہے، کہ شروع سے نیچے سے شروع ہوا، تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، اور آہستہ 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 14 سال تو ولڈرنیس میں رہا نا جی، بڑے تھوڑے سے لوگ تھے. تو جب میں گورنمنٹ میں آیا، وہ بالکل ایک نیا تجربہ تھا، کیونکہ جو باہر سے آپ دیکھتے ہیں اور جب آپ اندر آتے ہیں تو وہ بالکل ایک دوسری دنیا ہے. اس کے اندر آپ اگر پالیسی بناتے بھی ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیچے بیوروکریسی چاہیے. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیوروکریسی کے اندر سوائے تھوڑے بڑے اچھے بیوروکریٹس بھی میں ملے، لیکن وہ سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ وہ آپ کی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. اور وہ ہمیں، کیونکہ مجھے شروع میں اندازہ نہیں تھا، تو ہم سمجھتے تھے کہ اب چیز ہو گئی ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ جی تو ادھر رک گئی ہے. اور پھر میں نے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر ادارے کے اندر. مافیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا سا گروپ جو فائدہ اٹھا رہا ہے ایک سسٹم سے، وہ چینج نہیں آنے دیتا. تو وہ ہر جگہ پہ مافیاز. پھر دیکھا کہ جو ریگولیٹرز جن کا کام ہے چیک کرنا عوام کے فائدے کے لیے، جو انڈسٹری یا جو کام کر رہی ہیں، جو ریگولیٹرز ہیں مثلا، وہ پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اندر پینیٹریشن ہے. وہ اپنا کام اس لیے نہیں کر رہے کہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن میں انڈسٹری کے لوگ پیسے پہ رکھے ہوئے، مثلا کمپٹیشن کمیشن وہ کام نہیں کر رہی. پتہ چلا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں لوگ ان کے. تو وہ مجھے آہستہ آہستہ ان چیزوں کا پتہ چلا، اور اتنے زیادہ کرائسس تھے کہ شروع میں ہمیں اندازہ ہی کہ یعنی فائر فائٹنگ ہو رہی تھی. ایک مسئلہ آ گیا جی، یہ بینکرپٹ ہے، پی آئی اے بینکرپٹ ہے، ریلوے بینکرپٹ ہے، پیسے نہیں ہیں ہمارے، فورن یعنی ریزروز ختم. سو وہ بڑا مشکل ٹائم تھا میرے لیے. میں نے زندگی میں تھا، میری ساری زندگی اسٹرگل میں، لیکن جو میں نے یہ 3.5 سال گزارے ہیں، اس سے مشکل میری زندگی میں کوئی کام نہیں. مجھے اندازہ تھا کہ جو جس طرح کی بیوروکریسی میں نے ان کے اندر عمر گزاری ہے. ایک بات کا آپ کو بہت شدت سے احساس ہوا ہوگا کہ صرف بیوروکریسی نہیں، بیوروکریسی جو ہے اس کے ارد گرد کچھ پٹے ہیں. مثلا آپ کیا، جب یہ فائرنگ ہوئی تو پوری بیوروکریسی آپ کی لیڈرشپ کے انڈر تھی، لیکن پوری بیوروکریسی کام نہیں کر سکی. یہ خوف آپ کا اندازہ ہوا گا کہ صرف ان کو ٹھیک نہیں کرنا، ان کو آزاد کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، اور یہ سب کدھر پرابلمز کدھر آئے. ایک کے چھوٹے چھوٹے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، مثلا آٹومائزیشن نہیں آنے دیتے، ٹیکنالوجی ایف بی آر میں نہیں آنے دیے. ہم کوشش کرتے رہے کہ اچھا اس کو آٹومیٹ کرو، ٹیکنالوجی کا استعمال کرو. ساری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلی 3 مہینے کے بعد وہ بھاگ گیا جو ٹیکنالوجی پہ. تو پتہ چلا کہ اندر سے ریزسٹنس ہے، کیونکہ پیسہ بن رہا تھا. تو آہستہ آہستہ جو مجھے افسوس ہے سب سے زیادہ، 3 سال میں ہم سمجھ گئے اور سمجھنا شروع ہو گیا، اور ہم کنٹرول میں آ گئے. اور 4تھا سال جب آگے بڑھنے کا سال تھا، 6% پہ گروتھ ریٹ پہنچ گئی. ساری چیزیں پازیٹیو تھیں، ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں، انڈسٹری. اصل میں تو جب تک انڈسٹری نہیں بڑھے گی آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوگا. تو جب ہم آگے بڑھنے لگے تو انہوں نے تب ہماری گورنمنٹ کرائی، جب یعنی ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. تو جو سب سے بڑا ایشو ہے نا جی، وہ مجھے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں بلکہ بڑا فائدہ ہوا، وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ 60 سالوں میں آدھا وقت تو ملٹری رول ہوا. پھر جو وہ رہی نا، تو وہ جب ہمارا سویلین بھی آتا تھا تو وہ صحیح معنی میں وہ سویلین گورنمنٹس جو تھیں، ہمارے نواز شریف اور زرداری، ان کا یہ ایشو نہیں تھا کہ ملٹری کی کنٹرول ہے اداروں کے اوپر. ان کا ایشو یہ تھا کہ وہ ان کو نہ چیک کریں، کیونکہ یہ چوری کر رہے تھے. تو وہ اس لیے ان کو رکھنا چاہتے تھے، ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح ایف بی آر ہے، جس طرح نیب ہے، یہ میرے کنٹرول میں رہتا ہے کہ میری چوری نہ پکڑے. ان کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ گورننس سسٹم چل نہیں سکتا جب تک آپ ذمہ داری اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ نہ ہو.
اگر آپ اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں کوئی فیکٹری نہیں چل سکتی دنیا میں. تو وہ جو پرابلم ہے نا جی, وہ بیلنس آنا بڑا ضروری ہے. اور وہ میں نے اینڈ میں دیکھا کہ جب تک ہم ساتھ, ایک فوج ایک بہت مضبوط اور پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, جو کرپٹ نہیں ہوا. یعنی کرپٹ کا مطلب یہ کہ اس کا جو سسٹم چین آف کمانڈ ہے وہ فنکشنل ہے. باقی جو ادارے ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں. فوج سے زیادہ ہے, فوج میں کوئی بھی اپنی لیگیسی نہیں چھوڑتا, یہ بالکل غلط بات ہے. نیا آنے والا اپنی لیگیسی دیتا ہے. اب یہ تو بھول جائیں کہ باجوہ صاحب کی لیگیسی کوئی فالو کرے گا, کیونکہ ظاہر بات ہے اس کے محبت کرنے والے ضرور موجود ہوں گے, لیکن وہ وقت کے بادشاہ کو دیکھتے ہیں, اسی کے پیچھے چلتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, امیدیں کیا لگتی؟ دیکھیں فوج کو پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کی پازیٹیو سائڈ لے لیں کہ ایک بڑا ایک زبردست ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, تو ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوا. کووڈ کے اندر بڑا فائدہ ہوا ہمیں, یہ پولیو جو بارڈرز کے اوپر بڑا فائدہ ہوا ہمیں, لوکسٹ جب آئی اس کے اندر ایک دم انہوں نے, کیونکہ آرگنائزڈ ہے, چین آف کمانڈ بڑا زبردست ہے. آپ ایک چیز کہتے ہیں وہ ہوتی ہے, بیوروکریسی میں نہیں ہوتی, فوج میں ہوتی ہے. اس کی نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر یہ ایک آدمی جو اوپر بیٹھا ہے وہ غلط فیصلہ کر لینا تو وہ فوج اس کو کویسچن نہیں کرے گی, پوچھنے والا اسے کوئی ہے نہیں, وہ پھر ایک سپر بادشاہ بن جاتا ہے. اور اس کے غلط فیصلے سے وہ نقصان ہو سکتا ہے جو اس ملک کو ہوا ہے پچھلے 8 مہینے میں 7 مہینے. یعنی ایک ملک جو صحیح سارے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے, ادھر سے آ جا کے کرائسس میں پہنچ گیا, ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اچھا, وہ غلط فیصلہ ایسا ہوتا ہے, 11 رپورٹیں میں نے پڑھی ہیں آپ کی اقتدار سے نکلنے سے پہلے کی. ہماری ایجنسیز کے اندر ایک عادت ہے, صاحب جیسی رپورٹ چاہتا ہے ویسی بنا کے بھیجتے ہیں. ان کی رپورٹ یہی تھی کہ خان صاحب اگر چلے گئے تو پی ٹی آئی ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائے گی, اور اسی لیے ان کو حوصلہ ملا. اور اب اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا, تو نہ گوادر میں مانتا ہے کہ باپ پارٹی کیسے چلے گی, یہ 13 بندے کوئی نہیں مانتا, سڑک کے اوپر گلی کے اوپر کوئی نہیں مانتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کاؤنٹر ان کا ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹس جو ہوتی ہیں یہ آدمی کو بہت گمراہ کرتی ہیں. دیکھیں اس سے بھی اور بات ہے, دیکھیں ایک جو فوج کی انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ جیسے فیصلے کرتے ہیں, وہ فیصلے جب پولیٹکس میں آگے کرتے ہیں تو ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی. دیکھو پولیٹیکل فیصلے کے اندر مجھے پولیٹکس کی تو سمجھ ہونی چاہیے نا. مجھے باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی یہ عثمان بزدار کو ہٹا دو, یہ تمہاری بڑی بدنامی ہو رہی ہے. میں نے کہا میں 22 سال نیچے سے پولیٹکس کر کے آؤں, مجھے نہیں پتا کہ میری بہتری کیا ہے, آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ کوالیفائڈ ہیں. یہ ایسے ہے کہ میں آپ کو فوج میں انسٹرکشن دینا شروع ہو, یہ کرو وہ کرو. سمپل یہ ہے کہ یہ کامن سینس ہے نا. ایک آدمی جو زیرو سے پارٹی بنا کے وہاں پہنچتا ہے, اس کو بہتر پڑتا ہے پارٹی کے لیے کیا ہے, یا اس کو پتا ہے جس کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ ہوتا کیا ہے. ان کو آ کے رپورٹس ملتی ہیں, ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہوتی ان کو صحیح معنی میں انالائز کرنے کی. دیکھیں ساری چیز میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ ٹھیک ہو. ایک سچویشن کی آپ جب انالیسز کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو. اگر آپ نے غلط, اور میں کرکٹ کی اب آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں کھلاڑیوں کو جانتا ہوں جو ایک جیسے بیڈ پیچ آ گیا, اچھا بلا کھلاڑی بیڈ پیچ آ گیا, وہ بیڈ پیچ کیا تھا, وہ انالائز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غلطیاں کیا کر رہا ہے. میں نے اپنے 21 سال کرکٹ کھیلا ہوں, 18 سال نان سٹاپ یونیورسٹی ختم کر کے, میرا کبھی بیڈ پیچ نہیں آیا کیونکہ میری انالیسز بہتر تھی. باقی میں اپنے آپ کو انالائز کر لیتا تھا کہ یہ میں غلطی کر رہا ہوں, اس کو دور کرتا تھا. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ وہاں بیٹھ کے بند کمرے میں فیصلہ کر لیتے ہیں, انالیسز کی غلط ہوتی ہے, اس کے ریپرکشنز سارے ملک کو اٹھانے پڑتے ہیں. بعد میں انالیسس تو غلط ان کا ہو گیا. ایک بات تو بات طے ہے کہ اس میں انالیسس میں ان کے پرسنل انٹرسٹ بھی شامل ہوتے ہیں. کسی لیڈر کو بنانا, کسی کو ہم نے بنتے ہوئے اپنی آنکھوں میں دیکھے ہیں, میں نے 32 سال انہی لوگوں کے ساتھ سرو کیا ہے. میرا اس وقت بنیادی سوال آپ سے جو چیز ہے کہ یہ جو ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کا کلاؤڈ بن جاتا ہے, جو ایک سول رولر کو آپ کو بھی گھیرا ہوگا, یقیناً گھیرا ہوگا, اور لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری فورسائٹ, لیکن کہیں نہ کہیں تو آدمی پھسل جاتا ہے. دیکھیں آپ پہلے میں آپ کی 2 باتیں, ایک ہے انالیسس جس میں غلطی ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا تھا کہ یہ جب ہمارا غلط انالیسس ہو گیا, تو جب پبلک نے بتا دیا وہ کدھر کھڑی ہے, پتہ 10 اپریل کی رات کو لگ گیا, 10 اپریل کی لوگ نکل آئے اور پھر جلسوں کے اندر نکلتے آئے, تو یہ کامن سینس ہے کہ آپ چینج کریں کورس. میں عقل کل تو نہیں ہوں. نپولین اور ہٹلر نے اپنی بہترین فوجیں تباہ کر کے رکھ دی وہ جب روس کی سردی میں, وہ جب ان کی عقل کہہ رہی تھی کہ واپس آؤ, وہ نہیں کیا انہوں نے. تو ان کو جب پتہ چل گیا تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ کیوں نہیں ریورس کیا. میں سمجھتا ہوں ادھر بدنیتی تھی. دیکھیں نا, ایک تو غلطی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بدنیتی تھی, اس میں اور فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے پتہ ہوتے ہوئے کہ غلطی کی انہوں نے کریکٹ نہیں کی. اس وقت جو اکنامک کرائسس ہے وہ یقیناً بہت خوفناک اکنامک, اس میں 2 راستے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے آ جائیں, اس کے بعد اس کو پیسہ اکٹھا. ایک دنیا میں ایک اور راستہ ہے کہ جو کہ ایکواڈور کے رالف کوریا نے اختیار کیا تھا. اس نے ایک ڈیفینیشن کی تھی کہ ڈیٹ وچ ہیز بین ایکروڈ فار دا بینیفٹ آف دا فیو از الیجیٹیمیٹ. اس نے 10 سال کا باقاعدہ آڈٹ کیا تھا, اینڈ ریفیوز ٹو پے دا ڈیٹ. آئی ایم ایف کو نکال کے اس نے بندوں کو بٹھایا, اور 88% ڈیٹ لوگوں نے مان لیا کہ واقعی غلط ہے. اور اس نے کہا تھا یہ ان کی جائیدادیں
کسی کی لندن میں ایسے جاؤ ان سے لو اور ڈاٹا پورا